یہ بات ہے 1967 کی، جب امریکی جاسوس بحری جہاز USS لبرٹی سمندر میں گشت کر رہا تھا کہ اسرائیلی طیارے ٹوٹ پڑے۔ اس حملے میں امریکی جہاز ڈوبنے سے تو بچ گیا، لیکن بم باری سے جہاز بھی بری طرح تباہ ہو گیا۔ یہ اسرائیل کا امریکہ پر یک طرفہ اور بلا جواز حملہ تھا، لیکن امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود اسرائیل سے نہ تو اس کی پوچھ گچھ کر سکا، نہ ہی اس کا بدلہ لے سکا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے سب سے چھوٹے صوبے خیبر پختونخوا سے بھی آدھے سے آدھے رقبے میں قائم ہے ایک ملک، اپنے سے کئی 100 گنا بڑے عرب ملکوں سے طاقتور ہے۔ اگر ایک جملے میں اس سوال کا جواب دیا جائے تو وہ ہے امریکی سرپرستی۔ لیکن کہانی صرف اتنی ہی نہیں، اس کی ایک سیاسی، تاریخی اور جغرافی وجہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دور میں جرمنی یولینڈ میں جو یہودیوں کا قتل عام ہوا، جسے ہولوکاسٹ کا نام دیا جاتا ہے، یہودی دعوے کے مطابق ان کے 60 لاکھ ہم مذہب ہولوکاسٹ کی بھنڈ میں چڑھ گئے۔ ایسے میں برطانیہ نے انہیں فلسطین کی سرزمین پر آباد ہونے میں مدد دی۔ برطانیہ کے ساتھ امریکہ نے بھی اسرائیل کی حمایت کی، اور آج دونوں ممالک اسرائیل کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی ایک اہم وجہ تو یہ ہے کہ مغربی طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ عرب خطے میں صرف اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو جنگ یا امن دو صورتوں میں مغربی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ انہیں ترکی، اردن، مصر، حتیٰ کہ سعودی عرب پر بھی یہ بھروسہ نہیں ہے۔ مغربی ممالک کی ایسی کمزوری کو اسرائیل خارجہ پالیسی کے مہرے کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر عالمی معاہدے کے باوجود عرب ممالک اسرائیل کا بال بھی بنگا نہیں کر سکے۔ اسرائیل کو امریکی مدد کے بعد جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ طاقت دیتی ہے وہ اس کی ملٹری ٹیکنالوجی میں مہارت ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس اپنا جدید اسلحہ اسرائیل کو ترجیحاً فراہم کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ دینے والوں میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جو انسانی حقوق یا عالمی قوانین کی معمولی خلاف ورزیوں پر بھی دوسرے ممالک کا اسلحہ روک لیتے۔ مثال کے طور پر 2016 میں لبنان جنگ کے دوران اسرائیلی فضائیہ کے ہاتھوں مارے گئے بچوں کی تصاویر وائرل ہو رہی تھی۔ اب بھی امریکی صدر نے اسرائیل کو F-16 کی فراہمی نہیں روکی، بلکہ تنقید کرنے والوں کا منہ یہ کہہ کر بند کر دیا کہ امریکہ نے اسرائیل کو F-16 طیارے دینے کا معاہدہ توڑ دیا تو آئندہ کوئی امریکہ پر یقین نہیں کرے گا۔ حالانکہ صرف 16 سال پہلے امریکہ نے پاکستان سے پیسے لینے کے باوجود F-16 دینے سے انکار کیا تھا۔ 2016 میں امریکہ نے اسرائیل سے ایک معاہدہ بھی کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل کو 10 سال کے دوران 38 ارب ڈالر کا جدید اسلحہ ملے گا، اور وہ بھی بالکل مفت۔ اسرائیل کے پاس 1,70,000 فوج، 652 لڑاکا طیارے اور 2600 سے زائد ٹینکس موجود ہیں۔ اسرائیل کی لڑاکا طیارے کے فلائٹ میں F-16، F-15، 50 جنریشن کے F-35 طیارے بھی شامل ہیں۔ F-35 کی خوبی یہ ہے کہ یہ دشمنوں کی نظروں میں آئے بغیر اپنے ہدف تک پہنچنے اور صفایا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کی ایکٹیو ملٹری 1,70,000 ہے۔ کہنے کو تو یہ بہت کم ہے، لیکن اسرائیل کے پاس 4.5 لاکھ ریزرو آرمی بھی موجود رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی تمام آبادیوں کے لیے جنگی تربیت بھی لازم ہے۔ اسرائیل کی آبادی پاکستان سے 20 گنا کم ہے، لیکن دفاعی بجٹ 1.5 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ 9.5 ارب ڈالر کے قریب ہوتا ہے، جبکہ اسرائیل کا بجٹ 15.5 ارب ڈالر ہے۔ تاہم ہتھیاروں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان کو اسرائیل سے برتری حاصل ہے کہ انٹرنیشنل پاور رینکنگ میں اسرائیل 15ویں جبکہ پاکستان 13ویں بڑی فوجی طاقت ہے۔ اس رینکنگ میں چین کا 3را اور بھارت کا 4تھا نمبر ہے۔ اسرائیل نے امریکہ اور یورپ کی مدد سے جنگی ہتھیار بنانے کی بہت بڑی انڈسٹری بھی لگا لی ہے۔ ایپ ہتھیار بیچنے والا دنیا کا 8واں اور ڈرون برآمد کرنے والا پہلا بڑا ملک بن چکا ہے۔ اس کے اسلحے کی برآمد 19 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔